مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان بلکہ مسلمان کے زوال کا سبب دین سے عقل کو نکال دینا ہے۔ جب تک دین کے اندر عقلانیت باقی رہے گی تو لوگ دین کے فالوور بھی بنیں گے اور بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں گے۔ جو ایک الزام لگتا ہے اسلام پر کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تلوار کے زور پہ بڑھا یا بائی فورس لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، یہ بات رسول خدا کے زمانے تک تو سچ نہیں ہے، لیکن رسول کے زمانے کے بعد کافی حد تک اس بات میں سچائی نظر آتی ہے، کیونکہ جب علاقوں کو فتح کیا جاتا تھا تو وہ جنگ تلوار کے زور پہ کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ عقلانی بحثیں ہوں، وہ چاہے فتح ایران ہو یا روم کی جنگ ہو یا ہندوستان کی طرف سندھ تک مسلمان لشکروں کی پیش روی ہو، اس میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو انوالومنٹ ہے وہ جنگی انوالومنٹ ہے۔ جو اہل بیت کا طریقہ تھا وہ طریقہ عقلانی طریقہ تھا، وہ پہلے بحث کرتے تھے، وہ پہلے مباحثہ کرتے تھے، وہ پہلے دلیل دیتے تھے۔ خود مباہلہ کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا جانا اور یہ قسم کھانا کہ اگر آپ سچ پر ہیں یا ہم سچ پر ہیں تو اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو جب بھی وہ بات کرتے تھے، امام جواد کے مناظرے، امام رضا کے مناظرے، اپنے دشمنوں سے ڈائلاگ کرتے تھے اور اس میں دلیل دیتے تھے۔ جب یہ قرآن کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یہاں جبر سے مراد کون سا جبر ہے؟ جبر سے مراد یہ ہے اگر تمہاری عقل کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو تمہیں ماننا چاہیے۔ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہے میں حق پر ہوں۔ اب یہاں پر جو جسٹس ہے، جو قاضی ہے، جو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کروا رہا ہے، جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ آپ رونگ ہو، رائٹ نہیں ہو، تو دین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین مطلب جبر عقلانی نہیں ہے۔ جب ایک چیز ثابت ہو گئی تو آپ نے ماننا ہے، لیکن اگر کوئی ثابت نہیں ہو رہی تو خدا جبر زبردستی نہیں کرتا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں جلاتی، تو پھر آپ آزماؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے۔ تو دین سے جب عقلانیت کو نکال دیا گیا اور جب عقل دین سے نکل گیا تو یہی مسلمان قاتل بھی بنے، یہی مسلمان نبی کی بیٹی پر ظلم بھی کیا۔ انہی مسلمانوں نے اگر جناب سیدہ کے واقعے کو 5 منٹ کے لیے مسلمان بھلا دیں، پھر شہادت امام حسن کے لیے کیا بولیں گے؟ پھر شہادت امام حسین کے لیے کیا بولیں گے؟ پھر جناب سکینہ، سیدہ زینب، یہ جتنے مظالم ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا تھا جس معاشرے میں اسلام تو تھا ظاہری، لیکن اس کے اندر عقلانیت ذرہ برابر نہیں تھی۔ احکام شرعی آپ اٹھائیں گے، آپ کو نظر آتا ہے کہ کئی ایسے مسائل ان کے اندر پائے جاتے ہیں جس میں عقلانیت نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو لاجک کا زمانہ بولا جاتا ہے، جس میں چھوٹا سا مسئلہ آپ اپنی نسلوں کو بولو گے، وہ آپ سے کیا مانگیں گے؟ دلیل مانگیں گے۔ تو جب تک اپنی وجود کو عقل کے ساتھ شارپ نہیں کریں گے، تیز نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی نسلوں کو بھی بچا نہیں سکتے۔ مطلب یہ کوئی دلیل نہیں کہ کوئی عمر میں بڑا ہے تو لہٰذا وہ کیا ہونا چاہیے؟ مسند پہ بیٹھا جائے، اسے دلیل نہیں بولتے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ جناب ہم مہاجر ہیں تو آپ سے افضل ہیں، آپ انصار ہیں تو آپ افضل نہیں ہیں، اسے دلیل نہیں بولا جاتا۔ اور خدا بار بار ان تعصبات کو، کہ کل میں نے مثال دی جمود کی، کہ انسان کی فکر جب جامد ہو جاتی ہے تو انسان جہالت کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ شام کے حالات دیکھیں گے، پاکستان کے حالات دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ جمود فکری ہے کہ جب فکر جامد ہو جاتی ہے پھر انسان قاتل بنتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ جب فکر انسان کی جم جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس انسان کے وجود میں کب بیدار ہوتا ہے؟ جب انسان کی فکر پرواز کرتی ہے۔ اور فکر کب پرواز کرتی ہے؟ جب اسے علم کا سہارا ملتا ہے۔ کیوں رسول نے سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ لگا کر کہا کہ اس کی قوم ہے، اگر علم سریا پر بھی ہوگا وہ لے کر آئیں گے؟ کیوں اپنے سارے اصحاب میں جناب سلمان فارسی کو اتنا درجہ دیا؟
حالانکہ 5 منٹ کی سوچ آ جائے کہ سلمان عرب بھی نہیں ہے، عجم ہے۔ فضیلت دے کر بتا رہے ہیں کہ فضیلت عرب اور عجم کو نہیں دیکھتی، فضیلت یہ دیکھتی ہے کہ کس کے وجود میں علم کتنا زیادہ ہے۔ تو انسان کی قیمت علم کی وجہ سے ہے، اور علم کی قیمت اسی لیے ہے کیونکہ علم انسان کی فکر کو کیا کرتی ہے؟ بیدار کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ایک وہ عقل فطری جو خدا نے ہم سب کو دی ہے۔ مثلا اس مجمع میں شاید کوئی بندہ ہو جسے ظالم سے محبت ہو، یہ فطرتاً خدا نے آپ کو ایک عقل دی ہے۔ کہ میں مثال دیتا ہوں، کنجوس کسی کو اچھا نہیں لگتا، آدمی بھلے خود کنجوس ہو لیکن کنجوس کا عاشق نہیں بن سکتا، کہے گا میں دنیا سے کنجوسی کروں لیکن میرے حق میں کوئی کنجوسی نہ کرے۔ خود شاید ظلم کرے لیکن یہ نہیں پسند کرے گا کہ میرے حق میں کوئی کیا کرے؟ ظلم کرے۔ یہ جو عشق کمال ہے، پرفیکشن کا جو سفر ہے، 2 سفر ہم طے کرتے ہیں۔ ایک سفر جو ہمارا بدن طے کرتا ہے جس کو ہدایت تکوین بولتے ہیں، ایک سفر جو ہماری روح طے کرتی ہے جسے ہدایت تشریع بولتے ہیں۔ یہ سورہ حمد کی تفسیر جب آخری مجلس میں بیان کروں گا تو یہ دونوں بحثیں کھل کے آ جائیں گی۔ دیکھیے، ایک دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس دانے نے انار بننے تک کا سفر کرنا ہے۔ سیب کا دانہ، گندم کا دانہ، گریپ فروٹ کا دانہ، یہ چھوٹا سا دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس دانے نے ایک سفر کرنا ہے۔ جب یہ سفر کرے گا تو کمپلیٹ درخت بنے گا، پرفیکٹ ہو جائے گا، کمال تک پہنچے گا۔ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے، اس نطفے نے ایک سفر طے کرنا ہے جس کے سفر کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کرتا ہے کہ مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، پھر کمپلیٹ بچہ بنتا ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے اب بھی اس کا سفر رکا نہیں ہے۔ آنے کے بعد چھوٹا ہے، چل نہیں سکتا، بات کر نہیں سکتا، یہ تقریباً 7 سال تک کا سفر، 14 سال کا سفر۔ ابھی آپ میں سے کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ سفر کر رہے ہو۔ سفر کون کر رہا ہے؟ بدن کر رہا ہے۔ یہ نطفے سے جا کے مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، کمپلیٹ باڈی بنتی ہے، پھر بڑا ہونے لگتا ہے۔ لیکن مادے کا یہ ہے کہ مادہ ایک مرتبہ کمال پہ جاتا ہے، کمال کے بعد پھر زوال کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مادے میں کمال ہی کمال نہیں ہے، پہلی منزل کمال ہے، دوسری منزل زوال ہے، لیکن یہ روح ہے کہ جس کو زوال نہیں آتا۔ روح ہمیشہ کس کا سفر کرتا ہے؟ کمال کا سفر کرتا ہے۔ ایون اگر مسلمان گنہگار بھی ہے، جہنم میں بھی جائے گا، تو یہ جو جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب بھی ایک طرح سے اس کے لیے سفر کمال ہے۔ کچھ وہ ہیں جو خالدین فیہا، یزید جیسے اور بدبخت، لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے گناہ کیا، یا جو محبان اہل بیت تھے، گنہگار تھے، ان کا جو برزخ کا سفر ہوگا، یہ برزخ کا سفر کرنے کے بعد پھر جب جناب سیدہ کہتی ہیں میں شفاعت کروں گی، تو شفاعت برزخ کے سفر کے بعد ہے۔ آج شاید کسی مومن کے ذہن میں آ جائے کہ ہم مجلس میں آ گئے اور مولانا نے پڑھا کہ جناب سیدہ بولیں گی میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اٹ مینز مجھے الاؤ کر دیا گیا کہ میں جتنے گناہ کروں، میں جتنی بدکاریاں کروں، لیکن قیامت میں تو مجھے کیا مل جائے گی؟ شفاعت مل جائے گی۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ کبھی بھی عقیدتی عیاش نہ بنو۔ عیاشیوں کی بھی قسمیں ہیں، ایک عیاشی ہے عقیدتی عیاشی، کہ میں ایسا عقیدہ بنا دوں اور وہ عقیدہ مجھے عیاش بنا دے۔ جیسے کرسچنز نے کہا کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اب ہم جو بھی کریں گے، ہمارے جتنے سن اور گناہ ہیں وہ کس کے کھاتے میں چلے گئے؟ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں چلے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہی عقیدہ ہمارا بن جائے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، مولا علی تو شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں، جناب سیدہ تو شفاعت کے لیے بیٹھی ہیں۔ یہ عقیدتی عیاشی ہے اور یہ بھی خلاف عقل ہے۔ پھر فلسفہ امتحان انسان کے لیے کیا ہوگا؟ پھر یہی عقیدہ مسلمانوں نے بعض اصحاب کے لیے بنا دیا کہ جناب جو بھی کریں کیونکہ صحابی ہیں، رسول خدا ان کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو پھر سادہ سا مسلمان کہے گا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے اگر میں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا؟ حالانکہ وہی رسول اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد ایک قوم آئے گی جو تم سب سے افضل ہوگی۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟
اور ہم سے افضل ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں، کیونکہ تم سب نے مصطفیٰ کو دیکھ کے ایمان لایا، وہ نہ دیکھ کے مجھ پہ اتنا ایمان لائیں گے کہ اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کیا کریں گے، مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ تو یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو دائرے عقل سے خارج ہو جائے۔ تو فرما ایک سفر آپ کا بدن کرتا ہے، یہ دانہ ہوتا ہے، دانے کے بعد ایک درخت بنتا ہے، اس کے بعد یہ پوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بدن ٹریول کرتا ہے، نطفے سے وجود میں آتا ہے، بدن بنتا ہے، بدن کے بعد 40 سال کے بعد پھر اس کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں کی تکلیف، بالوں کا جھڑنا، بدن کا پوسیدہ ہو جانا، کھال کا جھریوں میں بدل جانا، پھر یہ پوسیدہ ہو کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں نے بدن کو بقا نہیں دی ہے، بقا کسی اور وجود کو ہے، اور تم اس کی سفر کے لیے محنت و زحمت کر دیا کرو۔ تو ایک بدن ہے جس نے آٹومیٹیکلی سفر کرنا ہے، لیکن جو روح کا سفر ہے وہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ بدن کو جو ہدایت ملی ہے اسے ہدایت تکوین کہتے ہیں، یعنی اگر بدن بوڑھا ہو رہا ہے اس میں آپ کی کوئی زحمت اور محنت نہیں ہے، اگر بچہ بڑا ہو رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر نطفے سے مضغہ بن رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر ماں کی چھاتی میں دودھ بن رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر آپ کے مسوڑوں میں دانت نکل رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر بال کٹوانے کے بعد پھر اگ رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمانڈ خدا نے پہلے سے دیا ہوا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے۔ کمال میرا کیا ہے؟ میرا کمال میرا عمل ہے جو میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں، جو میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں۔ مجھے جزا بھی اسی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، سزا بھی اسی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ اب کمال اہل بیت کیا ہوا؟ کیا آپ نے کہا مولانا ہم بھی گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، کوئی غیر شیعہ بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی، تو ہم تو دونوں ایکول ہوئے؟ پھر اہل بیت کو ماننے کا کوئی بینیفٹ تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے رسول کو مانا بینیفٹ کیا ملا، اگر میں نے علی کو مانا تو بینیفٹ کیا ملا، اگر میں سیدہ کی مجلس میں آیا تو مجھے بینیفٹ کیا ملا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب شمر دنیا سے جا رہا ہے، عالم برزخ میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے عذاب سے شمر کو کمال نہیں ملتا، شمر کے وجود کی گندگی کو صفائی نہیں ملتی۔ لیکن فرمایا اگر کوئی حقیقی رسول اور علی کا ماننے والا ہے، اگر گنہگار ہے، اگر یہ برزخ میں جائے گا تو برزخ کا عذاب اس کو قیامت کے لیے تیار کر دے گا اور اس کی وجود کی گندگی کو مٹا دے گا۔ اب جب یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، یہ برزخ میں تکلیفیں اٹھا چکا ہے، اس کے عذاب مٹ چکے ہیں، اب جناب سیدہ کی شفاعت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بالکل ایسے ہے کہ گلاس میں پانی ہے، یہ پانی اس کپڑے کو صاف کرے گا لیکن دوسرے کپڑے کو صاف نہیں کرے گا۔ عذاب برزخ اہل بیت کے چاہنے والوں کو صاف کرے گا لیکن دشمن اہل بیت کو صاف نہیں کرے گا۔ ابھی جتنے بھی دشمنان اہل بیت کہاں ہیں؟ کسی عالم میں تو ہے نا۔ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جب مر جاتے ہیں تو یہ جاتے کہاں ہیں؟ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے قبروں میں دفنا کے ہم آگے، بھائی یہ گئے کہاں؟ اصلاً اسی وقت جب آپ اس سینٹر میں بیٹھے ہیں، جب میں لفظ بولتا ہوں جنت، تو مصداق جنت کہاں ہے؟ کوئی خیالی دنیا ہے یا واقعاً عالم حقیقت میں کہیں پہ جنت ہے؟ جب میں کہتا ہوں جہنم تو جہنم کہاں ہے؟ جب میں بولتا ہوں جہنم، یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی جہنم ہوگی، یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی جنت ہوگی، ابھی کوئی جنت ہے جسے میں دیکھ نہیں پا رہا، ابھی کوئی جہنم ہے جسے میں دیکھ نہیں پا رہا۔ اب وہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، کہاں پر ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن سائنٹیفکلی ایک چیز پروو ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے استاد سے کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو موت نہ دے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اوپر کیسے جائیں گے آپ لوگ؟ تو بچگانہ ذہن تھا، ہم نے کہا کوئی اللہ سیڑھی بھیج دے تو ہم بغیر مرے سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر تک پہنچ جائیں۔ تو تب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اور آج جب کوئی چاند تک جاتا ہے تو بتاتے ہیں 6 مہینے لگ گئے چاند تک پہنچنے میں، کوئی مریخ تک جانا چاہتا ہے، سورج کی دوری بتاتے ہیں کہ انسان کو ملینز آف ایئرز لگ جائیں گے صرف سورج تک پہنچنے کے لیے، پھر کہتے ہیں لائٹ ایئرز لگ جاتے ہیں، وہ بھی ہزاروں میں ملینز میں ہیں کہ انسان فلاں سیارے تک پہنچے۔
حالانکہ جنت سورج سے بھی دور، جہنم اس سورج سے بھی دور، شاید جہنم یہی سورج ہی ہو جس میں خدا انسانوں کو ڈالے، لیکن اتنا دور ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کا بدن نہیں جا سکتا۔ یعنی اس مجمع میں کوئی بچہ یہ بولے کہ بابا میں نے سورج کا سفر طے کرنا ہے، تو آپ بولو گے اس باڈی کی ایج کتنی ہے؟ میکسیمم 100 ایئرس، 120 ایئرس۔ اور اگر آپ کو کسی پلین میں بٹھا دیا جائے جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو، پھر بھی 100 سال کم پڑ جائیں گے سورج تک پہنچتے پہنچتے۔ اب خدا کی کیونکہ کائنات اتنی بڑی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ اوپر کی طرف جانا ہے۔ کوئی کائنات ہے جسے عالم برزخ بولتے ہیں، برزخ بینہما لا یبغیان، برزخ بولتے ہیں بیچ کی دنیا، جو اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے بیچ کی ایک دنیا ہے جہاں پہ انسان کی ارواح جاتی ہیں، اور وہ دنیا بھی اتنی دور ہے کہ ہم اس باڈی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ ملینز آف ایئرز ہیں، انسان 100 سال زندہ رہے گا۔ تو فرمایا اسی لیے انسان کی موت ضروری تھی، کیونکہ مرے گا تو سفر کون طے کرے گا؟ روح طے کرے گا، اور روح کی اسپیڈ کہتے ہیں لائٹ سے بھی زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے موت کو ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کیا ہے موت کا، تو سارے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ مرنے کے بعد ہم کسی ٹنل سے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ٹنل نہیں ہے، کیونکہ انسان اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے، اور کیونکہ اس بیچ میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک ڈیپ ڈارکنیس ہے۔ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہو تو کالا نظر آتا ہے آپ کو، اوپر کوئی لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اور جب انسان اتنی اسپیڈ سے جائے گا، نور کی روشنی سے اوپر جائے گا، تو اسے ایسے لگتا ہے میں کہاں سے جا رہا ہوں؟ کسی ٹنل سے جا رہا ہوں۔ حالانکہ جتنے بھی لوگ نے تجربہ کیا ہے بتاتے ہیں، کسی نے کہا کہ 10 منٹس، کسی نے کہا 7 منٹس، یعنی اتنا عرصہ کہہ رہے ہمیں لگا کسی ٹنل سے ہم جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں ہمیں ایک روشنی نظر آئی، پھر ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک عالم تھا۔ تو یہ کس کا سفر تھا؟ یہ روح کا سفر تھا۔ اگر خدا بدن سے بھیجتا تو انسان کو ملینز آف ایئر لگ جاتے۔ تبھی فرمایا کہ موت تمہارے لیے رحمت ہے عالم برزخ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر موت نہ ہو انسان کبھی بھی اوپر نہ پہنچ سکے۔ یہ موت آتی ہے تبھی انسان اوپر کا سفر طے کرتا ہے۔ تو نعمت وہاں پر یہ ہے کہ جب مومن کو اگر کوئی عذاب کیا جائے گا، وہ عذاب کے ذریعے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ نعمت کس کی وجہ سے ہے؟ محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسلام سے اگر آپ عقلانیت کو نکال دیں گے، آج جتنے مکاتب فکر ہیں، آپ علامہ ہلی کا غالباً واقعہ پڑھتے ہیں کہ پورا ایران شیعہ ہوا، کس چیز کی وجہ سے؟ تلوار کے زور سے شیعہ نہیں ہوئے، ایک مسئلہ طلاق، اس کی وجہ سے ایک عالم نے پوری عوام کو کیا بنا دیا؟ شیعہ بنا دیا۔ کیونکہ فقہ میں بھی اگر عقل نہ ہو، عقلانیت نہ ہو، ایک چیز خلاف فطرت ہے، آپ کیسے اس چیز کو انجام دو گے؟ آپ دیکھ رہے ہو صریحتاً ظلم ہو رہا ہے، لیکن بولا جائے کیونکہ حکم خدا ہے آپ نے عمل انجام دینا ہے، تو آپ 5 منٹ کے لیے سوچو گے جب میری عقل نہیں مان رہی تو خدا ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کبھی مسئلہ شریعت کو میری عقل نہ سمجھے، کیونکہ اس عقل کو جو عقل سپورٹ کرتی ہے اسے عقل وحی کہتے ہیں۔ یہ علم الوحی ہے جو آپ کی عقلوں کو کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کی سپورٹ ایسے ہے، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ جب مسئلہ خلافت میں ہم بات کرتے ہیں، بڑے بڑے عقلاء بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ رسول خدا اپنے بعد اتنی بڑی محنتوں اور زحمتوں کے بعد یہ دین اسلام بغیر کسی فیصلے کے مسلمانوں کے درمیان چھوڑ کے جائیں۔ اب بھائی جس کی مرضی ہے جو بھی مسند پر آ جائے۔ کہ کل میں نے ایک چھوٹی سی روایت پڑھی کہ رسول خدا سے منقول کرتے ہیں کہ چاہے حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، حبشی غلام ہو، کٹا ہوا کان ہو۔ یہ کٹا ہوا کان کیوں بولا؟ کیونکہ ایسے غلام جو جرم کرتے تھے ان کو سزا دیتے تھے، اور سزا کے طور پہ ان کے کان کو کیا کرتے تھے؟ کاٹ دیتے تھے۔ مطلب معمولی سا غلام بھی نہیں، ایسا غلام جو سزا یافتہ غلام ہو، اگر وہ بھی تخت حکومت پر آ جائے تو فرمایا اس کی اطاعت تمہارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب جب یزید جیسے حاکم آتے ہیں، پھر قاضی شریح کو ایک سبب ملتا ہے لکھنے کے لیے کہ الیاذ باللہ امام حسین واجب القتل ہے۔
اس نے پروف دیا کہ یہ رسول نے کہا ہے اور اس رسول کی حدیث کے مطابق میں فتویٰ دے رہا ہوں، فرزند رسول علیہ باللہ واجب القتل۔ جب آپ ان کے بڑوں سے بحث کریں گے، یہی بات جناب سیدہ کے لیے بولتے ہیں، لیکن جرت نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے کہ خاتون تھی تو کیا ہوا، اگر وقت کے حاکم اور خلیفے کے مقابلے میں آتی ہیں تو وقت کے حاکم کو یہ حق ہے، یہ رائٹ ہے، وہ اگر بولتے ہیں آپ کا ہے دین بھی ماننا ہے، اگر وہ بولتا ہے آپ کا نہیں ہے دین بھی آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت واجب ہے، عین جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے۔ قرآن کی آیت ہے نبی اولا، نبی تمہارے نفسوں کا، تمہارے مال کا مالک ہے، مطلب گھر آپ کا تھا لیکن نبی نے آپ سے لے لیا، تو آپ نبی کو بول نہیں سکتے کہ آپ نے میرا گھر کیوں لیا ہے، کہ یہ سیم رائٹس کس کے پاس ہیں؟ حاکم کے پاس ہے۔ مصداق جب بدل جائے کہ میں کہوں سچا کون ہے، آپ بولیں گے سچائی کا مصداق یہ ہے، میں کہوں حق کون ہے، آپ کہیں گے حقانیت کا مصداق یہ ہے۔ رسول خدا تبھی بھی پوری عالم اسلام میں قرآن بھی نام نہیں بتاتا۔ یہ عجب ہے، میں نے کل لفظ شیطان کی تشریح کی تھی کہ اللہ یہ نہیں کہتا ابلیس پہ لعنت ہو، اللہ کہتا ہے کہو شیطان پہ لعنت ہو، تاکہ تمہارے ذہنوں میں کنسیپٹ بلڈ ہو جائے کہ جو بھی شیطنت کرے گا اس پہ اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ مور دین 33 ٹائم قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، کبھی نام نہیں لیتا خدا کہ فلاں جھوٹے پہ لعنت ہو، فلاں ظالم پہ لعنت ہو، نہیں، کبھی کہتا اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہو، اللہ کی کاذبین پہ لعنت ہو، اللہ کی تہمتیں لگانے والوں پر لعنت ہو، اللہ کی فاسقوں پر لعنت ہو۔ صفت بتا رہا ہے کیونکہ اس میں تعصب نہیں ہے، اگر جھوٹ تیرے اندر بھی آ گیا، چاہے تو کلمہ پڑھنے والا ہو، تو اللہ کی لعنت تیرے اوپر بھی آ رہی ہے۔ تو لاکھ خدا کا ذکر کرے لیکن اگر ظالم بن جائے گا تو اللہ کی لعنت تیرے اوپر بھی آ رہی ہے۔ یہ مکتب کانسیپٹ کریٹ کرتا ہے اور آئیڈیالوجی دیتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ذہنوں میں تعصب کو پیدا کرے۔ اب یہاں پہ جو سازش ہوئی، انہوں نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ دو گروہ بنے، ایک بنے مولاناز، ایک بنی عوام عامہ۔ اب جس نے انجینئر بننا ہے یونیورسٹی، جس نے دین پڑھنا ہے مدرسہ، ڈویژن بنا دی۔ حالانکہ یہ ڈویژن چھٹے امام کے زمانے میں نہیں، ساتویں امام کے زمانے میں نہیں، آٹھویں امام کے زمانے میں نہیں ہے۔ آپ چھٹے امام کے شاگرد دیکھو گے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کرنسی کا کاروبار کرتا ہے۔ حالانکہ آپ جتنے ساتویں امام کے وکیل نکال دو گے، ایک وکیل مولوی نہیں ہے جس طرح ہم آج بناتے ہیں، مختلف پیشوں میں تھے، مطلب دین بھی جانتے تھے اور دنیا بھی جانتے تھے، اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شرعی اور فقہی مسئلہ پوچھے مسئلہ بتاتے تھے۔ توحید کا مسئلہ امام فرماتے میں رزق وکیل کے پاس جاؤ، مولا تاریخ اسلام کا مسئلہ ہے اس سے جا کے پوچھو، مولا علم کلام کا مسئلہ ہے اس سے جا کے پوچھو، مولا امامت کے لیے مناظرہ کرنا ہے اس سے جا کے پوچھو۔ یہ شخص کہنے لگا فرزند رسول میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ امام نے فرمایا میں نے اتنے تیار کیے ہیں، اگر ان سے جواب نہ ملے تو پھر میرے پاس آنا۔ اس قدر اپنے شاگردوں کو ٹرین کر دیا تھا ہر فیلڈ کے اندر، اور یہ نہیں کہ یہ صبح سے شام تک کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب ملکوں کی تقسیم ہوئی اور یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھی گئیں، تو اس کے بعد ایک تقسیم بنا دی گئی، دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا۔ کہا جس نے دین پڑھنا ہے وہ مدرسے جائے گا، جس نے دنیا پڑھنی ہے وہ یونیورسٹی چلا جائے گا۔ اب ایک کلیش ہوا دینی تعلیمات کا اور دنیاوی تعلیمات کا۔ حالانکہ امیر المومنین بھی فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم جسموں کا علم ہے، ایک علم روحوں کا علم ہے۔ اگر میرے پاس دونوں ہیں کہ میں حامل جسم بھی ہوں اور حامل روح بھی ہوں، تو میں نے دونوں علم کیا کرنے ہیں؟ حاصل کرنے ہیں۔ آپ انجینئرنگ پڑھو گے، کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ باڈی کے ساتھ۔ بلڈنگز بناتے ہیں بدن کے لیے، بستر بناتے ہیں بدن کے لیے، روڈز بناتے ہیں بدن کے لیے، گاڑیاں بناتے ہیں بدن کے لیے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ انسان کی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ فرمایا دوسرا علم ہے
علم الادیان، دین کا علم ہے، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اب جب ہم دعا مانگ رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا مجھے دنیا میں بھی حسنات عطا کر، مجھے آخرت میں بھی حسنات عطا کر، تو میں نے دونوں علوم کو حاصل کرنا ہے نا۔ اگر ایک علم حاصل کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ مجھے ہونے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے دونوں چیزوں کو الگ کیا۔ اب کچھ نے کہا کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، مدرسے چلے گئے۔ کسی نے کہا میں نے انجینئر بننا ہے، کسی نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کہا میں نے آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ یونیورسٹی چلا گیا۔ اب جو دینی یونیورسٹی سے باہر نکلا اس کو لقب ملا مولانا، حجت الاسلام۔ علامہ صاحب جو یونیورسٹی سے نکلا اسے کیا لقب ملا؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں۔ اب جو دینی مدرسے سے نکلا، عوام کے ذہن میں ایک مینٹلٹی بلڈ ہوئی، اور وہ مینٹلٹی یہ تھی کہ اگر کوئی مولانا نماز نہ پڑھے تو فوراً کہتے تھے مولانا ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا۔ مطلب نماز آئی ہی مولانا کے لیے ہے، ہمارے لیے تو آئی نہیں ہے۔ کہ عجیب مولانا ہے، داڑھی نہیں ہے، مطلب میں رکھوں نہ رکھوں کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ اگر مولانا داڑھی نہ رکھے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہ مولانا ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، مطلب خدا نے دین اتارا ہی کس کے لیے؟ مولویوں کے لیے، باقی عام ناس کے لیے تو دین ہے ہی نہیں۔ کہ اگر ہم سال میں 5 نمازیں پڑھیں تو مسئلہ نہیں، لیکن مولوی دن میں 5 نہ پڑھے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل ہم نے دین کو مخصوص کر دیا ہے خاص طبقے کے لیے، کہ بھائی دین اسلام تو بہجت کے لیے آیا، دین اسلام تو خمینی صاحب کے لیے آیا، دین اسلام تو سستانیوں کے لیے آیا، یہ ہمارے لیے تھوڑی آیا ہے۔ ہم کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں کرتے، بھائی میں مولوی تھوڑی ہوں۔ آج جس کی بڑی داڑھی ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب ہیں۔ جب ہم کافی لمبا عرصہ ایران رہنے کے بعد پاکستان آئے تو جب کوئی دکان سے چیز لینی ہوتی تھی کراچی میں تو عادت تھی، ایران میں کیونکہ داڑھی وہ رکھتے تھے شروع میں، اب تو وہاں بھی عام ہو گیا، داڑھی وہاں وہ رکھتا تھا جو دیندار ہو، تو عادت تھی ہم اس دکان پہ جاتے تھے جو تھوڑا داڑھی والا ہو۔ اب پاکستان میں جب خریداری کرنے گئے تو کراچی میں اسپیشلی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کوئی داڑھی والا ہو کہ تھوڑا دیندار ہوگا، اور جب ہم داڑھی والے سے خریدنے گئے تو پھر کسی دوست نے بولا کہ جہاں جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ سب سے بڑے بے دین ہوتے ہیں۔ تو کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہو الگ ہے، کچھ نے دین کو داڑھی میں منسجم کر دیا، کچھ نے پگڑی میں منسجم کر دیا، ایک دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے کہ بھائی دین تو انہی سے ملے گا۔ اب کیونکہ عوام دین سے کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی، دین ایک مینوپلی بنی کچھ افراد کے ہاتھوں میں، جن کو آپ مدرسوں کے مولویز بولیں، ان کے ہاتھوں میں دین آ گیا، ان کی مینوپلی بن گئی۔ اب عام عوام نے بخاری نہیں پڑھنی، عام عوام نے مسلم نہیں پڑھنا، عام عوام نے مسند ابن احمد حنبل نہیں پڑھنی، تاریخ طبری نہیں پڑھنی، کیونکہ کتابوں تک عوام کی اپروچ ختم ہو گئی۔ ہاں اس نے سائنس پڑھی ہے، اس نے بایولوجی پڑھی ہے، اس نے کیمسٹری پڑھی ہے، اس نے آئی ٹی پڑھی ہے، اس نے ساری نالج پڑھی ہوئی ہے، بٹ اسے نہیں پتا کہ بخاری میں کیا لکھا ہے، اسے نہیں پتا کہ احمد حنبل میں کیا لکھا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی دی گئی کہ اگر ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اب اگر کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی نہیں ملا، یہ جو بیچارہ اہل سنت تھا یہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ مولوی کی طرف، جس نے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ اسے کا قبلہ شیعہ بولتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی ملی، اس نے ایک لفظ بولنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے عربی نہیں آتی، اس نے کتابیں نہیں خریدی، اس نے دین کی ڈیوٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ مولوی کو دی ہوئی ہے۔ اب وہ چاہے سچ بولے یا جھوٹ بولے عوام مانے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں۔ امام حسین کا فتویٰ ایک قاضی نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی، شیعہ کافر ہیں یہ فتویٰ مولویوں نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی، ایک کو مارنے سے 10 رشتہ دار جنت میں جاتے ہیں، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنا شاید مشکل ہوتا، لیکن اگر ایک مولوی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے آپ نے اسے خرید لیا
تو جو 1000 2000 5000 لوگ اس کے جمعے کے خطبے میں آتے ہیں انہیں گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگوں کو وایا میڈیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بٹ بہت سخت ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوری کنٹری کو کسی ایک جرنل کے ہاتھ میں دے دو، کسی ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں دے دو، اس وقت آپ نے ایک کو خریدنا ہے۔ لیکن جب ڈیموکریٹک سسٹم آئے گا، آپ نے چینلز خریدنے ہیں، آپ نے چینلز کے اونرز کو خریدنا ہے، آپ نے خبروں کو پڑھنے والے تجزیہ نگار جرنلسٹوں کو خریدنا ہے، بہت زیادہ آپ کا پیسہ لگے گا۔ لیکن اگر پورے مصر کو ایک جرنل لے لے، پوری عرب کنٹریز کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھ جائے، تو ایک ڈکٹیٹر کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جسٹ لائک دیٹ کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ بادشاہوں کو خریدا، جہاں پہ مولویوں کی چلتی تھی وہاں مولویوں کو خریدا، تاکہ عوامی ذہنوں کو کیا کیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے۔ اب ٹیکنیک آف اہل البیت کیا تھی؟ ٹیکنیک آف اہل البیت یہ تھی کہ انسانوں کی عقلوں کو اجاگر کرو۔ عقل میں اگر شعور آیا، لاکھ اسے لالچ دی جائے، یہ کبھی علی کے در کو نہیں چھوڑے گا۔ عقل اگر بیدار ہو جائے، اگر آپ اپنے بچے کو عقلانی طور پہ امیر المؤمنین منواؤ، وجود خدا منواؤ، لاکھ سے کوئی گمراہ کرے، یہ کبھی بھی امیر المؤمنین کو نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ نے کہا امام وہ ہو جو عالم ہو، امام وہ ہو جو معصوم ہو، کیونکہ عالم ہوگا تو معاملات حکومت کو سنبھالنے کا پاور رکھے گا۔ اب جب یہ بچہ ریسرچ کرے گا کہ واقعاً نبی کے بعد سب سے زیادہ عالم کون تھا، تو اس کی تحقیق یہی بتائے گی کہ امیر المؤمنین سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کس کے لیے رسول نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں شہر حکمت ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ ایک روایت سناؤں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ در عقل کے ماننے والے ہو۔ دیکھو، جب امیر المؤمنین کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو لاتے ہیں تو حدیثوں کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث بھی جب آپ سنو نا، پہلے اپنی عقل کی طرف رجوع کرو کہ بھائی صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ کبھی کہا میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے، یہ ساری حدیثیں بنائی گئی۔ ایک لیٹسٹ حدیث انہوں نے بنائی، مولا حسن و حسین کی فضیلت میں ایک حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رائٹ۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ صرف شیعہ آدھی سناتے ہیں، آپ کو پوری نہیں سناتے۔ آگے ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فلاں فلاں صاحب جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب حدیث بنا تو دی، نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے مقابلے میں آپ دیکھو گے دنیا کے بے وقوف ترین لوگ کھڑے تھے۔ حدیث معصوم میں فرماتے ہمارا مقابلہ جہالت کے ساتھ ہے۔ جہالت معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ معاشرہ اگر اویئرنیس میں آ جائے، عقلانیت میں آ جائے، تو یہ آٹومیٹیکلی در اہل بیت پہ آ جائے گا۔ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹا پڑھنا ہے تو فلاں پروفیسر کے پاس جاؤ، وہ پڑھا لکھا ہوگا، خود وہاں چلا جائے گا، سینس اس کے اندر ہوگا، وہ یونیورسٹی جائے گا علم حاصل کرنے، کسی غلط جگہ پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے نہیں جائے گا۔ فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار اور فلاں صاحب جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ 5 منٹ کے لیے سوچا جائے، نبی نے جب یہ حدیث کہی تو اس وقت حسن و حسین جوان تھے یا بچے؟ بچے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے یہ کہیں کہ حسن و حسین جنت کے بچوں کے سردار ہیں، اس وقت تھے بچے، لیکن بٹ یہ نہیں کہا کہ بچوں کے سردار ہیں، کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس صاحب نے جو حدیث کو بنایا اور جن کی فضیلت میں بنا رہا تھا اس وقت وہ تھے بوڑھے، تو سیم کنڈیشن اس نے لا دی کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب سنو کانسیپٹ آف جنت کیا ہے۔ جب رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے اور نبی نے مسجد میں بیٹھے نمازیوں کو دیکھ کے کہا کہ بھائی جنت میں 2 لوگ تو نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون نہیں جائیں گے؟ کہا جنت میں کبھی بھی اندھے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں مدینے کے اندر جتنی بڈھی بوڑھیاں تھیں وہ پریشان ہو گئیں، یا رسول اللہ ہاتھ میں عصا لے لے کے ہم مسجد میں آتے ہیں جنت کی لالچ میں کہ اللہ جنت ہمیں عطا کرے، اتنی زحمتیں کر کے آپ کے پیچھے نماز آ کے پڑھتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔
رسول نے فرمایا بندے خدا جنت نام ہے کمال کا. جنت کس کا نام ہے؟ کمال کا نام. جنت میں انسان لذتیں حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، سکون لینے کے لیے جاتا ہے. کہ دیکھو یہ سوال کرنے سے پہلے، اپنی پریشانی بیان کرنے سے پہلے یہ تو دیکھتے جو مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، وہ خود بھی تو بوڑھا ہے. میں خود بھی تو 60 کا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. کہ جنت نام ہے کمال کا. ایک بڈھا آدمی جس کے دانت گر گئے، جس کے گھٹنے کام نہیں کر رہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جسے کبھی کڈنی پرابلم، کبھی شوگر پرابلم، اب یہ جنت جا کے کرے گا کیا؟ نہ سیب کھا سکے گا، نہ جنت کی نعمتیں کھا سکے گا. جنت میں تو وہ جائے جو تر و تازہ ہو. تو فرمائے انسان لذتیں کب لیتا ہے؟ جب جوانی ہوتی ہے. جوانی میں تراوت، جوانی میں نشاط، جوانی میں طاقت، لذت عروج پر ہوتی ہے جب انسان جوانی میں ہوتا ہے. کہ جنت میں بوڑھے ہو کے جاؤ گے تو جنت تمہارے کسی کام کی ہے ہی نہیں. تبھی خدا جنتی اگر بوڑھے بھی ہوں گے انہیں جوان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا. بچہ بھی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے جوان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا. کیونکہ بچے کا شعور اور جوان کا شعور زمین و آسمان فرق کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ بوڑھوں کو جنت کا سردار بنا بھی رہے ہیں تو ان کو بنانے دو، کیونکہ بوڑھے کبھی جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جنت میں مشہور کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جتنی حدیثیں ہیں اگر آپ دائرہ عقل سے ان کو ملاؤ گے تو وہ خارج ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ طلاق آپ نے سنا کہ پورا ایران شیعہ ہو گیا. اپنے بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات سنایا کریں. تبھی میں نے کہا کہ مکتب اہل بیت میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ہمارے یہاں طوطا پروری نہیں ہے. ہم سب سے جو غلطی کرتے ہیں، بچے کو سینٹر میں بھیجا، مولانا کے پاس بھیجا، بچہ گھر آیا، ہاں بیٹا سناؤ آج کیا سیکھ کے آئے؟ ہاں بچہ ہے 7 ایئرز، کوئی ایشو نہیں ہے، حفظیات ہیں. کلمہ اس نے یاد کر لیا، سورہ توحید اس نے یاد کر لی، سورہ حمد اس نے یاد کر لی. لیکن اگر یاد کرنے سے صرف ہدایت ملتی تو خوارج کو ہدایت مل جاتی. اگر حفظ کرنے سے اگر ہدایت ملتی تو امام حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ بڑے حافظ تھے. ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا. سوز آواز جب پڑھتا تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے، اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی. لیکن قاتل امیر المومنین بنا، کیونکہ یہ مکتب حفظیات کا مکتب نہیں ہے. ہاں 7 سال تک بچے کو یاد کروا رہے ہو، لیکن جس کو آپ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ یاد کرواؤ، اسے یہ بھی کہو کہ جو یاد کروا رہے ہو اسے سمجھاؤ بھی. ہمارے یہاں حفظ القرآن نہیں، ہمارے یہاں فہم القرآن ہے. کہ قرآن کا ایک بسم اللہ پڑھو وہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا رہا ہے. طوطا پرور مکتب نہیں ہے کہ آپ کئی گھروں میں جاتے ہو طوطے بولتے ہیں السلام علیکم، طوطے بولتے ہیں یا علی مدد. کلام کرنا کمال نہیں ہے، کلام تو ایک طوطا بھی کر سکتا ہے. انسان کا کمال یہ ہے، انسان جو کلام کرتا ہے وہ سمجھ کے کرے کہ میں کلام کس کا کر رہا ہوں. صرف نسلوں کا آپ رٹا لگوائیں گے، نسلیں ترقی نہیں کریں گی. اور ہمارے یہاں اکثر یہی ہے کہ ہم کلمے رٹواتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا بچہ 16 سال کے بعد خراب ہو گیا. مولانا بچپن میں تو بڑا حافظ تھا. ایک مومن نے اپنا بیٹا حافظ قرآن مجھے دکھا، مولانا یہ بیٹا ہے، میں نے اس کی میٹرک چھڑوائی، انٹر نہیں کروائی، میں نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا. کہ مولانا ابھی سے ذرا سمجھائیے، نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ حافظ قرآن نماز نہیں پڑھتا. مولانا حافظ قرآن دین کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اصلاً یہ دین کو پسند ہی نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے اسے دین سے بیزار کروایا، زبردستی سے قرآن کیا کروایا؟ حفظ کروایا. دین سختی کا نام نہیں ہے، دین فہم کا نام ہے. جب وہ ایک چیز کو سمجھ جائے گا خود دوڑ دوڑ کے اس چیز کے پیچھے جائے گا. جب سمجھے گا کہ میرے وجود میں دین کی نیڈ ہے وہ خود دین کی طرف جائے گا. تبھی فرمایا کہ مکتب اہل بیت پر اتنے قربان شدہ صحابہ آپ کو کیوں ملتے ہیں؟ میں سمیت عمار، ہم سنتے ہیں بازو کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، آنکھیں نکال دیں، بچوں کو سناتے ہیں، مجمع واہ واہ کرتا ہے. آج ہم میں سے کون ہے جو علی کے لیے بازو کٹوائے؟
ہمیں پتہ چلے سامنے کوئی ظالم ہے، اگر امیر المومنین کی محبت میں وہ میرے ہاتھ کاٹ دے گا، اتنا پختہ ہے میرا ایمان۔ ہانی ابن عروہ ابن زیاد نے کہا میرے سامنے مت پڑھ علی کی فضیلت، پھر جب مولا کی فضیلت پڑھی، اس لعین نے ہانی بن عروہ کے منہ پہ مارا، دانت ٹوٹے۔ مسلم ابن عقیل کتنی بار پانی پی رہے تھے اور پانی میں خون جا رہا تھا، کبھی چھوڑا اہل بیت کو؟ جناب بلال غلام ہے، سینے پہ پتھر رکھا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، کہ محمد کا نام نہیں لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے۔ حجر ابن عدی 7 ساتھیوں کے ساتھ تلواروں سے ان کو مارا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ابو ذر غفاری، یہ کتنی عقیدے اور ایمان کی پختگی ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ اپنے عقل سے اس چیز کو مان لیا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا نا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے، امام نے فرمایا فلاں گلی میں جو گندگی جا رہی ہے تجھے لاکھوں درہم بھی دیے جائیں کھاؤ گے؟ کہ نہیں مولا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ وہ نجاست ہے، وہ گندگی ہے، میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا بلیو ہے نا کہ یہ چیز گندی ہے، میں کیسے اس کو ہاتھ لگاؤں؟ کہ جس طرح تو اس یقین پہ پہنچ چکا ہے وہ گندگی ہے، ہم اس یقین پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کی نافرمانی گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مقام یقین تک پہنچنے کی ہیں، اور مقام یقین تک انسان تبھی پہنچتا ہے جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے۔ اب آتے ہیں چند مسائل دینی آپ کی خدمت میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آپ سے پوچھے کہ بابا میں نماز کیوں پڑھوں؟ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کلیئر کر دیں کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اپنی نسلوں کو خیالی پلاؤ بعد میں بتاؤ، پہلے دین کا بینیفٹ بتاؤ کہ اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہے۔ حجاب کا فائدہ دنیا میں کیا ہے، نماز کا فائدہ دنیا میں کیا ہے، روزے کا فائدہ دنیا میں کیا ہے۔ جب اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، پریکٹس جو کر رہا ہوں، اس کا مجھے دنیا میں فائدہ ہے، دین رزلٹ اس کے آخرت میں بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلا فائدہ کہاں پر ہے؟ دنیا میں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، صرف آپ بچے کو بیٹا نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ تجھے آخرت میں ہوگا، جنت ملے گی۔ شاید اس کو جنت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کام نہ کرے۔ شاید بیٹی کو بولو بیٹا حجاب کرو، اس کا فائدہ تجھے آخرت میں ملے گا۔ سب سے پہلے، کیونکہ انسان سیلفش ہوتا ہے، جب تک اسے یہ بلیو نہیں کرواؤ گے اس کا فائدہ پہلے تجھے ہے اور یہی دنیا پہ ہے، جب اس کی اس سینس کو آپ جگا دو گے پھر وہ اس عمل کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ آج کسی بھی آپ میڈیکل ڈاکٹر کو اٹھا لیں، اگر جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے یہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں یہ ریسرچ ورک ہونا چاہیے کہ اگر اسلام میں سجدے کی اہمیت ہے، سجدے کا فائدہ کیا ہے، رکوع کی اہمیت ہے، رکوع کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی حیوانات ہیں، کوئی بھی حیوان باڈی بلڈنگ نہیں کرتا، انسان سے زیادہ جیتا ہے۔ کبھی دیکھا کتا ویٹ اٹھائے باڈی بلڈنگ کرے؟ کبھی دیکھا کوئی گھوڑا، کوئی بلی باڈی بلڈنگ کرے یا جم جائے، جم جوائن کرنے جائے؟ نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ تھک جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، کھچاو لاتے ہیں۔ وہ آپ مرغا دیکھو یہی کرتا ہے، بلی دیکھو یہی کرتی ہے، کتا دیکھو یہی کرتا ہے۔ یہ جو باڈی کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں، آج جو نئی نالج آ رہی ہے، اگر انسان دن میں اپنی باڈی کو 25 منٹ 30 منٹ 40 منٹ صرف کھچاو اپنی باڈی میں لائے تو انسان صحیح سالم رہتا ہے، کمر کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اب آؤ نماز میں، آپ کہتے ہیں اگر ایوری ڈے انسان 50 منٹس منیمم 50 منٹ انسان کو اپنی باڈی کے اندر کھچاو پیدا کرنا چاہیے، تو اس انسان کو کبھی نہ کولیسٹرول کا مسئلہ، نہ کبھی گھٹنوں کا مسئلہ، نہ کبھی پھٹوں کا مسئلہ، نہ کبھی کمر کی تکلیف کا مسئلہ ہوگا۔ پھر جب ہم نے روایت معصوم کی پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایوری سنگل رکعت کو اگر ٹائم کاؤنٹ کرو اس کا تو 1 منٹ، اگر بہت اسپیڈ سے پڑھی جائے تو 1 منٹ۔ مطلب اگر حقیقی شیعہ ہو تو دن میں کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 51 رکعت نماز۔ 51 رکعت نماز کا اگر ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے تو 51 منٹس بنتا ہے۔ اب آؤ نماز میں ہم کرتے کیا ہیں؟ نماز میں باڈی کا کھچاو پیدا ہوتا ہے،
ایک تو آپ کھڑے ہوتے ہو، مطلب ایکسرسائز بھی ہے پلس میں میڈیٹیشن بھی ہے. آپ ورزش کی ورزش کرتے ہو، ایکسرسائز کی ایکسرسائز کرتے ہو، اور اپنے روح کو کس کی طرف متوجہ کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی طرف. کئی لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں مولانا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری فکر کبھی یہاں جا رہی ہے کبھی وہاں جا رہی ہے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو فکر ہماری رک جائے. تو بندے خدا، فکر کبھی رکتی ہے ہی نہیں. یہ بیسک آپ کا کوشچن ہی غلط ہے کہ مولانا نماز پڑھیں فکر کو آپ روک نہیں سکتے. فکر کو آپ ڈائریکشن دے سکتے ہو. آپ جب سوتے بھی ہو تب بھی آپ کے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں. جب انسان نیند زیادہ کرتا ہے تو پھر انسان خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو تھاٹس کو آپ کبھی روک نہیں سکتے. تھاٹس کو آپ نے کیا دینی ہے؟ ڈائریکشن دینی ہے. اور ڈائریکشن کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ سورہ حمد کے ذریعے سے ملتی ہے. ڈائریکشن کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک ڈائریکشن دے رہے ہو. ڈائریکشن کس کے ذریعے ملتی ہے؟ جب کہتے ہو اللہ اکبر، آپ اس کو کیا دے رہے ہو؟ ڈائریکشن دے رہے ہو. لیکن سوال ہے وہ خدا جو خدائے حکیم ہے، اگر اس نے عبادت کرانی تھی تو یہ اسٹیپ اللہ نے کیوں بنائے؟ اگر کوئی خدا اسٹیپ بتاتا ہے کہ آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے سجدے میں جانا ہے، یہ وداؤٹ حکمت نہیں ہو سکتا. ورنہ بولتا بیٹھ کے تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ورنہ بولتا چہل قدمی کرو. لیکن یہ کیوں مجھے بولا خدا نے کہ اگر میری عبادت کرنی ہے تو یہ اسٹیپ تو نے کرنے ہیں. کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں مستحبات کا خیال نہیں کرتے. اگر آپ مستحبات کا خیال کریں، مثلا ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں کوہنیاں زمین پہ رکھ دیتے ہیں. مستحب سجدہ یہ ہے کہ صرف ہاتھ زمین پر ہوں اور کوہنیاں اوپر ہوں تاکہ آپ کے بازو میں کیا پیدا ہو؟ کھچاؤ پیدا ہو. ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا رکوع بھی آدھا ہوتا ہے. رکوع اگر صحیح رکوع آپ مستحبات پہ پڑھیں اس میں ٹانگیں کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹ ہونی چاہیے. کمر اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ معصوم فرماتا ہے اگر گلاس بھی کمر پہ رکھا جائے تو وہ گلاس گرے نہیں. اب مطلب آپ 1 منٹ آدھا منٹ رکوع میں جاتے ہو آپ کے ٹانگوں میں کھچاو آتا ہے، آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کے بازوؤں میں کھچاو آتا ہے. اٹھتے وقت مستحب ہے زمین پہ ہاتھ رکھے جائیں تاکہ کمر پہ زیادہ زور نہ آئے، انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یعنی سارے آپ کے 7 اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی 51 منٹ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح سے پڑھے جس طرح امیر المؤمنین نے کہا، خدا اس کے جسم کو بھی صحت عطا کرے گا، اس کے روح کو بھی صحت عطا کرے گا. فرمایا خدا سب سے زیادہ بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے. اور آج پروو ہوا ہے کہ جب آپ سجدے میں اس طرح سر کو ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ بلڈ سرکولیشن آپ کے برین کے اندر ہوتی ہے. اب میں نے کسی بچے کو کہا، میں نے کہا جا کے دیکھو بیچارے انگریز صاحبان جو ہیں ٹانگیں اوپر کر دیتے ہیں، سر نیچے کرتے ہیں تاکہ بلڈ ان کی کھوپڑی میں آ جائے، جس سے برین ٹیومر نہیں ہوتا، جس سے انسان کے ذہن میں اس کی میموری شارپ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کرنا بہتر ہے یا رب کی دربار میں سجدہ کرنا بہتر ہے؟ کتنی مرتبہ خدا بلاتا ہے. اور جب ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا آپ کے بدن کے ساتھ ارتھ جو زمین ہے اس میں کیا ہے؟ کرنٹ ہے نا. اس کا بھی میڈیکلی بڑا آپ کے وجود کے ساتھ کنیکشن ہے. کہتے ہیں ایک لیول پہ آ کے انسان کی باڈی کے اندر جو الیکٹرون ہیں وہ آ کے ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. اس کا فائدہ بھی کسے ہوتا ہے؟ انسان کے بدن کو ہوتا ہے. تو دین نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہی جس کا مجھے دنیا میں فائدہ نہ ہو. اب آپ کا بچہ 20 پاؤنڈ دے کے 40 پاؤنڈ دے کے، بعض لوگ جم جاتے ہیں کتنے پیسے دے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایک پبلسٹی ہوتی ہے کہ جناب یہ کھاؤ گے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ کرو گے اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن وہی نماز وہی مشورہ خدا نے فری میں دیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے بچے کو مصلی پہ لا نہیں پا رہا، کیونکہ میں اسے مصلی دکھا کے صرف یہ بولتا ہوں کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو جنت میں یہ چیزیں ملیں گی. میں نے یہ نہیں بتایا اگر نماز پڑھو گے تو 80 سال کے بھی ہو جاؤ گے، خدا تمہاری کمر کو بھی صحیح سلامت رکھے گا، تمہارے وجود کو بھی صحیح سلامت رکھے گا. شاید آپ کا بچہ بولے بابا مجھے کوئی 80-90 سال کا ایسا بوڑھا تو دکھاؤ، کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے یا ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پیرالائز کے عالم میں ہیں کہ بابا یہ سارے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ٹھیک ٹھاک کیوں نہیں ہیں. تو بولو بیٹا یہ تھوڑے ادھڑ مسلمان ہیں، ادھڑ شیعہ ہیں. اگر دیکھنا ہے تو ہم تجھے بہجت دکھاتے ہیں. 1 سال کے ہو گئے
لیکن قمر صحیح سالم سید علی خامنئی کو دکھاتے ہیں کتنی ایج ہو گئی. یہ آپ کے مراجع آغا وحید خراسانی یعنی 100 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, ان کو نہ کوئی ذہنی بیماری ہے. یعنی 80 سال کا بندہ بیٹھ کے در سے خارج دے, اتنے بڑے بڑے لیکچرز دے. یہاں الزائمر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں 70 سال کے بعد. دماغ بھی کام کر رہا ہے, بدن بھی کام کر رہا ہے, اور دل بھی دھڑک رہا ہے, جس میں امام زمانہ کی حکومت چل رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر چیز جو اسلام نے کہی اس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے اس کا انسان کو فائدہ ہے. شاید آپ کا بچہ پوچھے کہ بابا الکحل اسلام نے حرام کیوں کیا؟ پہلے آپ سمجھو کہ ایک گوشت خدا حرام کر رہا ہے, ایک گوشت خدا حلال کر رہا ہے. گوشت تو گوشت جیسا ہے نا, ماس ہے. بکری حلال, سور حرام, تو کہے گا کیوں حرام ہے؟ دونوں گوشت خدا نے بنائے, اس میں کوئی تعصب نہیں. اصلاً کتے کو نجس کیوں بولا گیا؟ اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے. کتا وفادار ترین حیوان ہے. اللہ کو پتا تھا یہ اتنا وفادار ہے, اگر یہ گھر کے اندر آ گیا یہ گھر والوں کو نکال دے گا. یہ اتنی اٹیچمنٹ پیدا کر دیتا ہے کہ اگر یہ گھر کے اندر آیا تو گھر والے, کہ بیٹے میں اتنی وفا نہیں, بیٹی میں اتنی وفا نہیں, بیوی میں اتنی وفا نہیں ہوتی جتنی اس کتے میں وفا ہوتی ہے. یہ چھوڑتا نہیں مالک کو کبھی. اللہ نے ہر چیز کی کیا رکھی ہوئی ہے؟ باؤنڈریز رکھی ہوئی ہے کہ کوئی ایک جانور کسی انسان کو ریپلیس نہ کرے. ہمارے جب کسی کو نجس بولا جاتا ہے, یہ نفرت کی معنی میں نہیں بولا جاتا, باؤنڈریز رکھی جاتی ہیں. ہم نفرت کرنے لگتے ہیں, بھائی نجس سے نفرت نہیں ہے. اللہ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے کہ یہ آئے گا تو تمہارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. وہی انگور کھاؤ سرکے میں بدل جائے, تو مولا فرماتے ہیں جس سفرے پر سرکہ ہو خدا اس گھر میں پیٹ کی بیماری نہیں لاتا. جس بھی گھر کے سفرے پہ سرکہ ہو اللہ پیٹ کی بیماری, ایپل سائڈر رکھیں آپ جو بھی رکھیں, لیکن وہی سرکے کی کیفیت بدل جاتی ہے, شراب بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ خدا نے جب انسان کو بنایا تو کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں, احسن الخالقین ہوں. تو 5 منٹ سوچئے, مجھے بنانے کے بعد کیوں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں؟ مجھ سے خوبصورت ترین وجود, مجھ سے بھاری بھرکم وجود بھی تو خدا نے بنائے. ہاتھی بنانے کے بعد نہیں کہا, کبوتر بنانے کے بعد نہیں کہا, چڑیا بنانے کے بعد نہیں کہا, مگر مچھ بنانے کے بعد نہیں کہا, شیر بنانے کے بعد نہیں کہا, پھولوں اور پودوں کو بنانے کے بعد نہیں کہا. لیکن یہ انسان جس کو امیر المومنین فرمایا اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ, جس کی ابتدا نجس نطفہ جس کی انتہا مردار, فرمایا اس کو بنانے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں. اب اپنے بچے کو میرے لال میری کس چیز کو دیکھ کے اللہ تعریفیں کر رہا ہے؟ کیا میری آنکھ کو بنانے کے بعد کہے میں بہترین بنانے والا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تیز آنکھیں تو عقاب کی ہیں. میرے کانوں کو بول کے کہہ رہا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. مجھ سے زیادہ قوت سماعت اللہ نے جانور کو دی ہے. میرے سونگھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو بہترین بنانے والا ہوں. سونگھنے کی طاقت کتے میں زیادہ انسان سے پائی جاتی ہے. میرے پیٹ کی وجہ سے کہ میں کھانا کھاتا ہوں مجھ سے زیادہ بھینس کھانا کھاتی ہے. میرے باڈی کے پاورز کی وجہ سے کہ انسان 200 کلو وزن اٹھا لیتا ہے, لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. گدھا مجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. جسم کے اعتبار سے اینیملز انسان سے زیادہ پاورفل ہیں. وہ دوڑنے میں ہوں, وہ شہوت میں ہوں, وہ غصے میں ہوں, وہ چیرنے پاڑنے میں ہوں, وہ پرواز میں ہوں, ہر شے میں حیوان انسان سے زیادہ آگے ہے. تبھی آپ دعائے کمیل میں فرماتے یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی, خدا میرے ضعیف بدن پر رحم فرما. کیونکہ انسان ایک ایسا وجود ہے نہ سردی زیادہ برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی زیادہ برداشت کر سکتا ہے. کپڑے کی ضرورت مجھے, کوٹ کی ضرورت مجھے, اے سی کی ضرورت مجھے, ہیٹر کی ضرورت مجھے, ہر شے میں انسان محتاج ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان مر جائے. لیکن یہ حیوان ہیں سردیوں میں چلتے رہتے ہیں, ان کو نہ ہیٹر کی ضرورت ہے, ان کو نہ چیزوں کی ضرورت ہے. انسان بڑا ضعیف ہے. تو ضعیف انسان کو بنانے کے بعد وہ قوی رب کہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. آپ کے سامنے 4 قسم کی گاڑیاں کھڑی ہوں تو جو سب سے بیسٹ گاڑی ہوگی
اس کا کریٹر بولے گا نا میں بہترین بنانے والا ہوں. جو سب سے چھوٹی چھوٹی کمزور گاڑی ہے، جو ہلکا سی چونٹ لگے تو ٹوٹ جائے، اس کو بنانے کے بعد کہے. یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد نہیں کہا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے اس بشر کو ضعیف بنایا تیرے وجود کو جگانے کے لیے، تیرے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، جان بوجھ کے اس نے تجھے ضعیف بنایا تاکہ تو دیکھے دوڑنے میں گھوڑا مجھ سے تیز ہے، شہوت میں حیوان مجھ سے تیز ہے، اولاد پیدا کرنے میں ایک وقت میں حیوان مجھ سے زیادہ بچے پیدا کر لیتا ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ مجھے کہا تو اشرف المخلوقات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے میرے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. فرمایا ڈھونڈ اپنے وجود میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو جنگل کے شیر کو پنجرے میں قیدی بنا دیتا ہے. وہ کون سی چیز ہے تو اس کے لوہے سے جہاز بنا کے اس کی ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں اس کی لکڑیوں کو جمع کر کے تو جہاز بنا کے اللہ کے سمندروں کو چیرتا ہوا سفر طے کرتا ہے. وہ کون سی چیز ہے اس کی فصلوں سے کپاس اٹھا کے تو کپڑے بناتا ہے. وہ کون سی چیز ہے تم نے اس کے پانی کو جمع کر کے الیکٹریسٹی کو بنا دیا. فرمایا یہ کون سی چیز ہے جو صرف تیرے اندر ہے، حیوان کے اندر نہیں ہے. کہ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا تیری وجود کے اندر جب کہا وَنَفَخْتُ مِن روحی، میں نے اپنی روح کا نفخہ اس انسان کے وجود میں پھونک دیا، کہ اس پھونک کا نام عقل ہے. اس عقل کی وجہ سے بولا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. ہاتھی اتنا بڑا غلام انسان کا بن جاتا ہے، شیر اتنا درندہ سرکس میں لا کے تو شیر سے کیا کام کرواتا ہے. جہازوں کو اتنا چھوٹا سا انسان ٹنوں کے جہازوں کو ہواؤں میں اڑاتا ہے. فرمایا یہ عقل تھی. اب شریعت کا بیس بنا. فرمایا ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان دے اس کو خدا نے حرام قرار دے دیا. شراب سب سے زیادہ جو امپیکٹ ڈالتی ہے وہ انسان کی عقل پہ ڈالتی ہے. اب آپ بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹا عقل کیا ہے. عقل عربی لفظ ہے، عقال سے نکلا. آج جتنے عرب اٹھاؤ گے ان کے سروں پہ ایک رسی مانند چیز پڑی رہتی ہے، اسے عرب عقال بولتے ہیں. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے عربوں کی سواریاں اونٹ تھے. جب عرب سفر کرتے تھے اونٹ بھاگ نہ جائے، یہ ہمیشہ رسی سر پہ رکھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد اونٹ کے گھٹنے پہ رسی کو باندھ دیتے تھے. کہتے تھے اب اونٹ بھاگے گا نہیں. اللہ نے اس کو عقل کہا. عقل کبھی بھی تیرے جذبات کو بھاگنے نہیں دیتا. باپ نے جوان بیٹے کو تھپڑ مارا، بیٹے کو غصہ آیا. دا پاور آف اینگر اس کے وجود کے اندر ہے. سیلف اسٹیم اس کی ہرٹ ہوئی کہ 4 لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ کیوں مارا. غصہ آئے گا کہ بدلہ لوں. جب آگے بڑھے گا اللہ کی آواز آئے گی وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ. اپنے غصے کو لگام دے عقل کے ذریعے. دیکھ غصہ کس پہ کر رہا ہے، باپ کھڑا ہے یا ماں کھڑی ہے. لیکن یہی بچہ اگر شراب کے عالم میں ہو، کہاں گئی یہ عقل؟ بیوی بھی ہوگی مار دے گا، باپ بھی ہوگا مار دے گا. کتنے گھروں کے قصے پڑھو گے کہ باپ نے بیٹی کو مار دیا، بیٹی نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے فلاں کو مار دیا. پتہ چلا کہ نشے کے عالم میں تھا یا اپنے اختیار میں نہیں تھا. یہ جتنے ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. فرمایا ہر وہ چیز جو تمہاری بریک کو فیل کر دے خدا نے اسے کیا کیا؟ حرام قرار دیا. جاپان کی رپورٹ پڑھیں، 1 سال میں 18,000 جوان خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں. وہ ملک جو دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، 18,000 سوسائڈز جاپان میں. کیوں؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے. جب ان کی پوسٹ مارٹم کیا گیا، رپورٹ آئی کہ جب خودکشی کر رہے تھے تو نشے کے عالم میں تھے. زیادہ دور تو نہیں ہے، سیٹرڈے سنڈے نائٹس لندن کو دیکھ لیجئے. سوٹڈ بوٹڈ کوٹڈ پروفیسرز، ڈاکٹرز. ہم گلاسکو کسی ہوٹل میں گئے، جب مجلس سے پہلے ان ہوئے، سنڈے نائٹ تھی، بڑے کوٹ ووٹ پہنے ہوئے تھے. مجلس پڑھ کے جب واپس ہوٹل میں آ رہے تھے سارے کوٹڈ ووٹڈ لوگ زمین پہ پڑے ہوئے تھے. کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر کون ہے. انسان اپنے ہوش و حواس میں. اللہ نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے. جسے کمال دیا وہ اپنے قوت کمال کو کھو دیتا ہے. جسے ڈگری دیتا ہے کہ تو انسان ہے اور اس کو اپنی حیوانیت میں مزہ آتا ہے. پھر کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل.
کہا یہ حیوان ہے، کہا نہیں حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ میں نے حیوان کو وہ طاقت دی نہیں، اسے طاقت بھی دی، اس نے اپنی طاقت کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ یہ مکتب عقلانیت کا مکتب ہے، اس کی ڈیپ تک جاؤ، ہر چیز کا فلسفہ جب آپ کی نسلوں کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ عاشق خدا بنیں گے، عاشق دین بنیں گے، عاشق بنیں گے کہ خدا نے ہمیں رذالتوں سے بچایا ہوا ہے۔ واللہ اگر حسین نہ ہوتے، آج ہم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح یزید کے پیروکار بن جاتے۔ آج ان کے مولویوں کے پاس آنسرز نہیں ہے دینے کے لیے کہ حاکم فاسق ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اسی آپ کے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق جب حاکم بنا تو مولویوں نے بروشرز اور بل بورڈز اٹھائے کہ امیر المؤمنین ہے جنرل ضیاء۔ آج سعودی عرب کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے مولویوں نے ایک لیٹر نکالا، نیٹ پر موجود ہے، لوگوں کے اندر بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ جو ہو رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ اور رسول نے فرمایا حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ شکر خدا کرو کہ اللہ نے تجھے فاسقوں کی اطاعت سے نکالا ہے، اللہ نے آپ کو متقی اور اتقیاء کی اطاعت میں لا کے رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ شاید کوئی پوچھے کہ ہم روتے کیوں ہیں، رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ رونا دل کو نرم کرتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ جب آپ کسی ظلم کو سن کے روئیں گے نا تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں کبھی ظالم نہ بنوں۔ جب آپ سنو گے کسی بچی کو تماچے لگے تو آپ نفرت کرو گے اس کیریکٹر سے۔ جب آپ سنو گے کہ ایک بھائی تھا اور اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے دونوں بازو کٹا دیے، آپ کے اندر وفا کا احساس پیدا ہوگا۔ کئی کہتے ہیں مولانا نماز میں کھڑے ہوں تو کیسے پتہ چلے اللہ راضی ہے؟ یہ دل، جب آپ عبادت کریں نا آنکھوں سے آنسو آئیں، دل نرم ہو تو یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، میرے بندے میں تجھ سے کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ تو مولا حسین ہمارے دلوں کو مردہ ہونے نہیں دیتے، یہ ذکر ہمیشہ دلوں کو زندہ رکھتا ہے۔ ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے زین العابدین نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ میرے مولا سے پوچھا مولا اتنی تاکید کیوں ہے، کثرت سے سلام کرو؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آ کر اسے سلام کرے، کہتے تھے یہ باغی ہے سلام نہ کرو، کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جن کو نام حسین آتا ہے سب مل کے ایسے سلام کریں جیسے شہداء نے حسین کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن
میرا سلام ہو زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ، ظلم کی ابتدا مدینے سے ہوئی، اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا بابا نہ ہوتے۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو جلایا نہ جاتا۔ مجھے قسم ہے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے کبھی حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ ظالم کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ سنیں گے تاریخ میں کس کس کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ایک مدینے میں سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی، دوسرا کربلا میں میرے مولا حسین کی پسلیاں توڑی گئی، لیکن ایک اور شہید ہے اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، جس کی شباغت سیدہ زہرا سے بہت ہے۔ میرے مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹی لیکن شہادت کے بعد زہرا زندہ تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کربلا میں ایک 14 سالہ بچہ ہے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ رو کے کہنے لگا بابا حسن میں دادی کی شبیہ بن چکا ہوں۔ اگر مدینے میں در کو آگ نہ لگتے کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتے، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں پسلیاں نہ ٹوٹتے، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے۔ مجھے خدا کی قسم اگر نبی کی بیٹی کو دربار میں بلایا نہ جاتا کبھی شام کے دربار میں شرابیوں کے مجمع میں زہرا کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا۔ ظلم کی ابتدا مدینہ، ظلم کی انتہا کربلا،
تبھی فرمایا ظلم کو ابتدا میں روکا کرو، کیونکہ ظلم آگ کی طرح بڑھتا رہتا ہے۔ حسن کونوا للظالم قسما وللمظلوم اونا، ظالم کے لیے دل میں نفرت کو رکھنا، کیونکہ ظلم تمہارے معاشروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مصلی پہ بیٹھی ہیں سیدہ، فرمایا فضہ میری بیٹی زینب کو بلا۔ بی بی زینب چھوٹی ہیں، کہتی اماں کے حجرے میں گئی، کیا دیکھا دیوار کا سہارا لے کے بیٹھی ہیں۔ تسبیح پڑھنا بھی ماں کے لیے مشکل ہے، کیوں بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ شیعو جب تسبیح سیدہ پڑھو، خدا کو ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ دو۔ جی اماں زینب کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں بیٹی ماں پہ قربان۔ زینب بیٹا میرے بازو میں تکلیف ہے، صندوق سے وہ گٹھڑی لانا۔ بی بی زینب جاتی ہیں، صندوق سے گٹھڑی لیتی ہیں۔ زینب ذرا گٹھڑی کو کھولو۔ جیسے گٹھڑی کھلی، بی بی زینب کہتی ہیں گٹھڑی میں چند کفن تھے۔ اماں نے پہلا کفن لیا، سیدہ کہتی ہیں میرا دل تیز تیز جلنے لگا، اللہ جانے یہ کس کا کفن ہے۔ کہنے لگی زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے، جب بابا غسل دے کفن دے دینا۔ اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ رو کے کہنے لگی اماں تیرے بعد زینب کیا کرے گی؟ زینب تو نے لمبا سفر کرنا ہے۔ روتے ہوئے ماں سے کفن لیا، بوسہ دیا، رکھا۔ کہتی اب جو دیکھا ماں نے گٹھڑی سے دوسرا کفن لیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو۔ اے خدا اماں کا جانا دیکھوں گے، مجھے کسی اور کا جانا نہ دکھانا۔ اماں کیا یہ میرا کفن ہے؟ نہیں زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گے۔ اور روتے ہوئے دوسرا کفن لیا، اماں اس کا مطلب میں بابا کا جانا دیکھوں گے۔ زینب تیرا سفر بڑا طولانی ہے۔ کہتی ہیں اب گٹھڑی سے اماں نے تیسرا کفن لیا۔ سیدہ کہتی ہیں بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، میں دعا کرتی رہی میرے اللہ تو زینب کو موت دے، لیکن مجھے بھائیوں کا جانا نہ دکھانا۔ اماں کیا یہ میرا کفن ہے؟ نہیں زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے، میرے لال کے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے۔ روتے ہوئے تیسرا کفن لیا۔ سیدہ کہتی ہیں اب جو دیکھا ایک کفن باقی تھا، میں دعا کرتی رہی میرے اللہ میرے حسین کو سلامت رکھنا، میں زینب مر جاؤں لیکن حسین کا جانا نہ دکھانا۔ روتے ہوئے کہا اماں کیا یہ میرا کفن ہے؟ رو کے کہنے لگی زینب یہ بھی میرے حسین کا کفن ہے۔ اماں دو دو کفن، او زینب میرے لال کے بدن پہ تیر مارے جائے گے، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا۔
قیامت ٹوٹ گئی زینب پہ. اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. لیکن بی بی زینب کہتی ہیں اب گٹھڑی خالی تھی. میں بڑا روئی لیکن دل ہی دل میں کہا الحمدللہ. اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے مجھے حسین کا کفن نہیں دیا. اس کا مطلب میں زینب مر جاؤں گی لیکن میرا حسین زندہ رہے گا. اتنا سوچنا تھا. ماں نے کہا زینب وہ کرتا لانا. ماں کو کرتا دیا. کہا زینب یہ کرتا رکھ لے. اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ روکے کا زینب کربلا کربلا یہ میرے حسین کا کفن ہے. اماں حسن کے لیے دو کفن, میرے حسین کے لیے کرتا. زینب میرا لال 3 دن کا پیاسا, اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, میرے لال کو کفن نہیں ملے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.